لفظ ہمارے صوفیاء میں سالکین طریقت میں بڑا معروف ہے، اس کو کہتے ہیں فیض۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور شریعت میں اور دین میں اس کا پورا ایک مقام ہے۔ علم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک خبر کا علم ہوتا ہے اور ایک نظر کا علم ہوتا ہے۔ خبر کا علم سامنے پھٹی پہ بیٹھ کے استاد رٹا کے یاد کرا کے سمجھا کے دیتا ہے، اور یہ جو نظر کا علم ہوتا ہے، یہ بعض اوقات کسی درویش کی موج آتی ہے اور کسی سے راضی ہوتا ہے تو وہ بس اس طرح کی دعا کرتا ہے کہ اللہ سارے مسئلے حل فرما دیتا ہے، سینے روشن کر دیتا ہے رب تعالی۔ اقبال نے کہا خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، پر تیرا علاج اب نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ تجھے اب کسی کی نظر کی ضرورت ہے، اور اس نظر کا حال کیا ہے؟ اقبال خود کہتے ہیں نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ قریش مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی بشر سکھاتا ہے، معاذ اللہ کسی آدمی سے سیکھ کے آتے ہیں تو ہمیں آیتیں بتاتے ہیں آگے۔ اللہ کریم نے فرمایا الرحمن علم القرآن، فرمایا کوئی بشر نہیں سکھاتا، رحمان خود انہیں قرآن سکھاتا ہے۔ رحمان نے خود قرآن سکھایا، خلق الانسان، اور پھر میں نے اس انسان کامل محمد عربی کو پیدا فرمایا ہے۔ حضور امی ہے۔ امی کا معنی معاذ اللہ بعضوں نے اپنی قرآن پاک کے ترجمے کیے تو امی کا معنی ان پڑھ کر دیا ہے، حالانکہ امی کا معنی ہے بغیر پڑھا ہوا، جو دنیا میں کسی سے پڑھا نہ ہو، جو پڑھ کے آیا ہو اسے امی کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود رب کریم نے پڑھایا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے ادب سیکھا ہے اور بڑا ہی پیارا سیکھا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ محبوب کا تو یہ حال ہے کہ اب یہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں۔ رب فرماتا ہے یہ میرے نگاہ کرم میں رہتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو رب انہیں وحی ارشاد فرماتا ہے۔ یہ علم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ یہ قرآن مجید کی دو جگہ سے، میں نے سورہ نجم بھی پڑھی ہے، سورہ رحمان بھی پڑھی ہے۔ ہم آپ کو ہر چیز کی دلیل قرآن و سنت سے دیتے ہیں، آپ یا توجہ نہیں کرتے یا کچھ کو نیند آ جاتی ہے تو آپ یاد نہیں رکھتے چیزوں کو، ورنہ تو آپ کسی کو کھانسنا تو دور کی بات ہے، آپ کسی کو آنکھ نہ جھپکنے دیں۔ اتنے کھول کے دلائل ہم آپ کی خدمت عالی مرتبت میں پیش کرتے ہیں۔ بزرگ لوگ ہیں نا آپ، تو ہم ادب سے پیش کرتے ہیں جو چیزیں، انہیں قبول کرنے کی کوشش تو کیا کریں نا صاحب۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ تو فرمایا اللہ کریم نے کہ میرا حبیب اپنی مرضی سے بولتا نہیں، جب میں حکم دیتا ہوں تو۔ اب سنیے ترمذی شریف کی حدیث، نبی پاک علیہ السلام معراج کا واقعہ بیان کرتے ہیں، غور کرنا میری بات پر۔ حضور فرماتے میں نے اپنے رب کا دیدار کیا، اور رب تعالیٰ نے اپنا دست قدرت، اللہ نے اپنا دست قدرت، دست مبارک، حضور فرماتے رب نے، اللہ نے اپنا دست قدرت میری پشت پہ رکھا، اور میں نے اس کی ٹھنڈک سینے میں محسوس کی۔ اللہ نے پشت پہ ہاتھ رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک، یہ ترمذی کے لفظ ہیں، میں نے دل میں اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور پھر ہر چیز کا علم اللہ نے مجھے عطا فرما دیا۔ یہ مطلب ہے تھاپڑے نال بھی علم لبدا ہے، تھپکیوں سے بھی علم۔ کیا میں نے ترمذی شریف کی حدیث عرض کی ہے، کتاب کا نام یاد رہ جائے گا؟ اب یہ وہ خاص فیض ہے، خاص یہ کام معراج کی رات ہوا، خلوت میں، تنہائی میں، اکیلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خاص علوم عطا فرمائے۔ اب نبی پاک نے یہ علم، یہ اس کو کہتے ہیں سینہ بسینہ علم، یہ منتقل ہوتا ہے، یہ آگے تقسیم ہوتا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی کنجوسی نہیں فرمائی معاذ اللہ تقسیم کرنے میں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں جو کچھ رکھا تھا میں نے نکال کے ابو بکر کے سینے میں رکھا ہے۔ پھر فرمایا یہ جو علی ہے نا، اگر میں شہر ہوں نا، علم کا تو علی اس کا دروازہ ہے۔ گویا میں نے اللہ کی دی ہوئی معرفت کا جو مکان بنایا ہے تو میں نے دروازہ مولا علی کو بنایا ہے۔ جو علی سے پیار کہے گا وہی آ کے مجھ سے فیض پائے گا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ تو حضور نے اپنے غلاموں میں وہ علم بانٹا، نبی پاک نے اپنے غلاموں میں وہ علم بانٹا۔ حضرت عمر نے خواب دیکھا، کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھی ہے، آپ دودھ پی رہے تھے اور دودھ کچھ بچ گیا ہے تو آپ نے مجھے دیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور نے فرمایا میں نے تجھے اپنے علم کا فیض عطا فرمایا ہے، میں نے تجھے اپنے علم کی برکت دی ہے۔ دودھ سے بھی علم آتا ہے جی، دودھ سے بھی علم آتا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں تسی پھوکاں دے لگے ہو، بھائی دودھ سے بھی علم آتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے بچا ہوا دودھ تجھے دیا ہے۔ کسی نے حضرت علی سے کہا تھا کہ علی، جناب علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نا معرفت کھولنے لگے تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ جب تک حضور کا وصال ظاہری نہیں ہوا تھا تو اتنا کھول کے نہیں بولتے تھے۔ جب وصال ظاہری ہو گیا تو اب جو آدمی بھی کوئی چیز پوچھتا تھا مولا علی شیر خدا کھول کے بتایا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا علی اب جو انشراح صدر ہم دیکھ رہے ہیں، اب جو سینہ کھلا ہوا دیکھ رہے ہیں، پہلے یہ رنگ نہیں تھا۔ میں تو کہوں گا ادباً خاموش تھے۔ بڑوں کی مجلس میں ادباً بھی بہت سارے کام نہیں کیے جاتے، ادباً خاموش تھے۔ لیکن حضرت علی نے وجہ بتائی، آپ فرمانے لگے جب میں نے نبی پاک کو غسل دیا نا وصال کے بعد، تو محبوب پاک علیہ السلام کے ابرو مبارک پر، پلکوں پر، ابروؤں پر پانی کے تھوڑے تھوڑے قطرے تھے۔ تو شیر خدا فرماتے ہیں پہلے میں نے سوچا کہ میں کسی کپڑے سے پونچھ دوں، پھر میں نے کہا علی تیرے ہاتھ تو نعمت آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے گردن کو جھکایا اور وہ میں قطرے چوس گیا، بس وہ اندر جاتے گئے ہیں اور دروازے کھلتے گئے ہیں، کھلتا گیا ہے عرش۔